السلام علیکم اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے ریڈ بلڈ سیل مورفولوجی. ریڈ بلڈ سیل مورفولوجی کی جہاں امپورٹنس ہے، اس پہ ایک لیکچر ہم آلریڈی لے چکے ہیں، اور یہ لیکچر نمبر 2 ہے. اس لیکچر میں کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی، جو اس میں آج ہم تھوڑا سا اس کی کوئک ریویو پہ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پہ اپنا سیکنڈ لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. So, my name is Tanveer Tara and I am lecturer at Sahar University of Science and Information Technology. چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. لاسٹ لیکچر میں ہم نے دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں پڑھی ہوئی تھی. اس میں سے ایک تھا اینائسوسائٹوسس، یعنی کہ اینائسوسائٹوسس کسے کہتے تھے جب کبھی ریڈ بلڈ سیل کے سائز میں ویریشن آ جاتی ہے، یعنی اس کا سائز بڑا یا چھوٹا ہو جاتا ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ اینائسوسائٹوسس ہو چکی ہے. اور اس کا مطلب یہی تھا کہ اٹ از دا ویریشن ان سائز آف ریڈ بلڈ سیل. جبکہ دوسری طرف ایک اور ٹرم یوز کیا تھا ہم نے، جسے ہم کہتے تھے پیوکیلوسائٹوسس. اور پیوکیلوسائٹوسس کیا ہے؟ بیسیکلی جب کبھی شیپ، جو نارمل آر بی سی کا شیپ ہے، اس سے ایک شیپ ڈیویٹ کر جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ از پیوکیلوسائٹوسس. ڈیویشن فرام نارمل ریڈ بلڈ سیلز یا ویریشن ان ریڈ بلڈ سیل، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیوکیلوسائٹوسس ہے. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تقریباً سارا پیوکیلوسائٹوسس پہ ہوگا، اور انشاءاللہ لیکچر نمبر 3 میں مزید اور بھی پیوکیلوسائٹوسس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. تو لیٹ سٹارٹ لیکچر. ہمارا پہلا جو سیل ہے، اور اس میں سے آلریڈی اس پہ جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا پیوکیلوسائٹوسس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں. یہ تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ پیوکیلوسائٹوسس از دا ویریشن ان شیپ آف اے ریڈ بلڈ سیل. لیکن بیسیکلی کیوں ہوتا ہے یہ؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ریڈ بلڈ سیل میں اتنی زیادہ ویریشن آ جاتی ہے؟ تو ریڈ بلڈ سیل کی جہاں پہ اس کی ممبرین ہے اور اس کا سٹرکچر ہے، اس میں جانے سے پہلے کچھ چیزیں سمجھنی ضروری ہے. کہ کچھ ایب نارملٹیز جو ہے وہ ہوتی ہے انٹرنزک ایب نارملٹی، اور کچھ ایب نارملٹیز جو ہے وہ ایکسٹرنزک ہوتی ہے. اور ریڈ بلڈ سیل کی جب یہ انٹرنزک ایب نارملٹی یا ایکسٹرنزک ایب نارملٹی کسی بھی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو ایکچولی یہ ڈیمیج کرتا ہے ریڈ بلڈ سیل کو. اور جب ریڈ بلڈ سیل کا ممبرین ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ریڈ بلڈ سیل کے شیپ میں ہمیں تغیرات یا اس کے اندر ویریشن یا ڈیویشن جو ہے وہ مورفولوجیکلی دیکھی جا سکتی ہے. سو یہ ایب نارمل ایریتھروپوئسس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ایریتھروپوئسس ایب نارمل ہو رہی ہے، تو جو آنے والے سیل ہے جیسے کہ ایریتھروبلاسٹ یا بیزوفیلک ایریتھروبلاسٹ، اور پھر سو آن آرتھروکرومیٹوفیلک اور ریٹیکولوسائٹ، تو کیونکہ وہ وہی سیل ممبرین اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے، لیکن اینڈ پہ جب ایک میچور ریڈ بلڈ سیل بنے گا تو اس میں ویریشن آ جاتی ہے. سو انٹرنسک ابنارملٹی دو وجہ سے ہوتی ہے. ایک ہے ہیموگلوبینوپیتھی، کہ اگر ہیموگلوبن کا کوئی ڈیفیکٹ ہے، جیسے کہ مثال میں لے لیتا ہوں، ہیموگلوبن ایس ہے، یعنی سکل سیل اگر ہیموگلوبن ایس بن رہا ہے اور اس میں میوٹیشن ہو چکی ہے، تو ہمارے پاس مورفولوجیکلی جو سیلز آئیں گے وہ نارمل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے شیپ جو ہے وہ سکل سیل کی طرح ہوگی. اسی طرح انزائم ڈیفیکٹ آتے ہیں. اور ایکسٹرنزک ابنارملٹی جب آتی ہے تو وہ کسی بیرونی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے کہ ڈرگ انڈیوسڈ ہے، یا کوئی کیمیکل یوز کر رہا ہے، یا کوئی ٹاکسین کسی نے یوز کیا ہے، یا کوئی میکینیکل انجری اس کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ پیوکیلوسائٹوسس ہو چکی ہے، اور ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ آف شیپس جو کہ ریڈ بلڈ سیلز کے ہیں وہ ہمیں مائکروسکوپیکلی نظر آئیں گے. اب ایک اور ٹرم بھی یہاں پہ سیکھنے کے لیے ہے، کہ ایک ٹرم یوز ہوتا ہے ہائپر کرومیزیا. تو ہائپر کرومیزیا، یا اس کے لیے ایک اور بھی ورڈ یوز ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہائپر کرومیا. اور نام سے ہی ظاہر ہے کہ جب ریڈ بلڈ سیل پورا کا پورا اس میں کروم بھر جاتا ہے، یعنی اس میں کلر زیادہ آ جاتا ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائپر کرومیزیا ہے. اور اس کی ڈیپ سٹیننگ ہوتی ہے. جہاں تک اس کی سینٹرل پیلر ایریا ہے تو یہاں پہ یہ ہمیں پائی نہیں جاتی. یہ کسی خاص ایک سیل کے لیے مناسب نہیں
نہیں ہے کہ کوئی ایک سیل کے اندر یہ محدود رہے گا، بلکہ ڈفرینٹ ٹائپ آف سیل میں ہائپر کرومیزیا ہو سکتا ہے، جیسے کہ پولیکرومیٹوفیلک سیل ہو گئے، یا ایون ہمارے پاس جو سفیروسائٹس ہے اس میں ہمیں ہائپر کرومیزیا نظر آتا ہے. لیکن جنرلی یا لیب پریکٹس میں ہم اس کو اسی طرح اتنا سیریس نہیں لیتے، کیونکہ ہمیں زیادہ کام جو ہے وہ ریڈ بلڈ سیل کی شیپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر کوئی سفیروسائٹ ہے تو آٹومیٹکلی یہ نون ہوتا ہے کہ وہ ہائپر کرومیزیا بھی اس میں ہوگا یا ہائپر کرومیا بھی اس میں ہوگا. اور دو ڈفرینٹ ٹائپس میں یا دو ڈفرینٹ سرکمسٹانسز کے اندر اٹ کین بی سین. ایک ہے میکروسائٹوسس، کہ جب میکروسائٹس بنتے ہیں، بڑے سیل بنتے ہیں، اپنے سائز سے سیل زیادہ ہو، تو اس وقت اندر اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ہائپر کرومیا ہوتا ہے اس میں. اور دوسری ہے کہ یا وہ ایب نارملی راؤنڈڈ سیل ہو، جیسے کہ سفیروسائڈ کی میں نے مثال دی ہے، وہ راؤنڈ سیل وہ بالکل آر بی سی کی طرح ہی لگتا ہے، نارمل آر بی سی کی، لیکن جب آپ اس کو قریب سے دیکھ لیں اور اس کو مزید دیکھ لیں تو وہ ایک سفیروسائڈ ہوتا ہے، اور پورا سفیروسائڈ جو ہے وہ ہائپر کرومک ہوتا ہے. سو ایک دوسرا سیل ہے جسے ہم کہتے ہیں سفیروسائٹ. سفیروسائٹ اب کیا ہے کہ یہ اندر سے سفیریکل ہوتا ہے، بالکل یہ مور سفیرائڈل ہوتا ہے، اور اس کی جو آؤٹ لائنز ہے یہ بالکل ریگولر ہوتے ہیں. اس کی ڈائمیٹر جو ہے وہ نارمل ریڈ بلڈ سیل سے کم رہتی ہے، اور اس کی تھکنس جو ہے وہ بھی زیادہ رہتی ہے. اور اس کی کازز جو ہے وہ ہیمولٹک انیمیا میں یہ پایا جاتا ہے، ڈرگ انڈیوسڈ میں، سنیک وینوم میں، انفیکشن ود کلاسٹریڈیم پرفرنجز میں، اور اسی طرح ہیریڈیٹری سفیروسائٹوسس جو ہے اس میں بھی یہ بہت زیادہ سفیروسائٹس دیکھنے کو ملتے ہیں. اور ہیمولٹک ڈیزیز آف نیو برن جو کہ اے بی او سے ہوتا ہے، تو اس میں بھی سفیروسائٹوسس جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اب سفیروسائٹ اس سیل کو کہتے ہیں، اور اس کنڈیشن کو جب ہمیں بہت زیادہ سفیروسائٹس ایک مورفولوجیکلی مائکروسکوپ پہ نظر آنا شروع ہو جائے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اس کو سفیروسائٹوسس ہوئی ہے. دوسرا ایک اور سیل ہے جسے ہم کہتے ہیں ایلیپٹوسائٹ اینڈ اویلوسائٹ. یہاں پہ دو سیلز کے نام میں نے لکھے ہیں، ایک ہے ایلیپٹوسائٹس اور دوسرا ہے اویلوسائٹ. اس چیز کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایلیپٹوسائل elongated سیلز ہوتے ہیں. ان کو ایک جنرل ٹرم میں اویلوسائڈز بھی کہتے ہیں، لیکن اویلوسائڈز کو اگر ہم پریکٹیکلی دیکھ لیں تو اویلوسائڈ زیادہ تر ہم یوز کرتے ہیں میگیلوبلاسٹک انیمیاز کے لیے، یعنی کہ اویلوسائڈ اوول میکروسائڈ جب آتا ہے تو اس کے لیے ہم اویلوسائڈ جو ہے وہ ورڈ یوز کرتے ہیں. جبکہ اگر لیٹ سپوز آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے تو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں پینسل سیلز آتے ہیں، تو اس کو ہم ایلپٹیکل سیلز کہتے ہیں. جیسے یہ سیل ہے تو یہ اوول ہے لیکن یہ elongated ہے، تو جب یہ elongation اس میں آ جاتی ہے تو اس وقت ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایلپٹیکل سیل ہے. اور اس کے دونوں اینڈ جو ہے یہ ہمارے پاس راؤنڈ ہوں گے، پوائنٹڈ نہیں ہوں گے، کیونکہ پوائنٹڈ اینڈ اگر اس طرح elongated سیل ہے اور پوائنٹڈ اینڈ ہے تو وہ سیکل سیل ہوتا ہے. جبکہ یہاں پہ یہ ایلپٹیکل سیل ہے اور اس کو آلریڈی یعنی ایک جنرل ٹرم میں اویلوسائٹس کہتے ہیں. تو اویلوسائٹس دو ٹائپس کے ہو گئے، ایک مائکرو ایویلوسائڈ ہوا جو کہ elongated ہے، اور ایک جو ہے وہ میکرو ایویلوسائڈ ہوا جو میگیلوبلاسٹک انیمیاز کے اندر پایا جاتا ہے. ہیریڈیٹری ڈیفیکٹ پریزنٹ ان در آر بی سی سائٹوسکیلیٹل پروٹین، اور اس میں جو بیسیکلی چین ہے، اسپیکٹرین چین ہے، تو وہ ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ اپنا نارمل شیپ جو ہے وہ مینٹین نہیں رکھ سکتا. زیادہ تر یہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں، اسپیشلی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں یہ elongated ریڈ بلڈ سیل میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ جسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایلپٹیکل سیلز ہے. اور اسی طرح لیکیمیا ایسوسیٹڈ انیمیاز میں یہ ہوتا ہے، تھیلیسیمیاز کے اندر پایا جاتا ہے، ڈس ایریتھروپوائسس میں، یا کنجنائٹل ایلپٹوسائٹوسس آلریڈی اس میں تو بہت سارے ایلپٹیکل سیلز جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. نیکسٹ سیل ہے اسٹومیٹوسائٹس. اور اسٹومیٹوسائٹس جب بہت زیادہ ہمیں ایک پیریفرل مورفولوجی میں، پیریفرل سمیئر کے اندر آنا شروع ہو جاتی تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹومیٹوسائٹوسس ہے. اسٹومیٹوسائٹس ماؤتھ لائک سلٹس ہوتے ہیں یہ، اور یہ کپ شیپڈ ریڈ سیلز لگتے ہیں ہمیں مورفولوجیکلی.
جیسے یہ ایک ریڈ سیلز ہے، اس میں آپ کو سلٹ نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک اسمائلی موت کی طرح بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ زیادہ تر یہ وہ لوگ جو الکوہل بہت زیادہ پیتے ہیں تو ان کے ریڈ سیلز جو ہے وہ اگر اکثر اسٹومیٹوسائٹس ہی رہتے ہیں، اور لیور ڈیزیز میں، مائلڈ ڈسپلاسٹک سنڈرومز کے اندر، اس طرح کی ڈیزیز کے اندر ہمیں اسٹومیٹوسائٹس زیادہ ملنے میں آتے ہیں۔ اور یہ ایز این آرٹیفیکٹ بھی اکر کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ پی ایچ اس کا ڈکریز ہو جاتا ہے ایکسٹین کا، تو اس وقت بھی ہمیں نارمل ریڈ بلڈ سیل جو ہے وہ اپنی شیپ چینج کر لیتے ہیں اور ہمیں وہ اسٹیمیٹوسائٹس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ سیل ہے سیکل سیل، اور سیکل سیل جو ہے یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سیل ہے، کیونکہ سیکل سیل اور اکثر ایلپٹیکل سیل جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ میچ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ سیکل سیل کے دونوں اینڈ جو ہے یہ پوائنٹڈ ہوں گے، اور یہ سیکل کی طرح ہی رہے گا، جبکہ ایلپٹیکل سیل جو ہے اس کے یہ پوائنٹڈ اینڈ نہیں ہوتے، یہ راؤنڈ اینڈ ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اگر پیتھوفیزیولوجی کو دیکھ لیا جائے تو بیسیکلی جتنے ہیموگلوبن ایس کی وجہ سے اس کی پولیمرائزیشن ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں سیکل سیل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر مولیکولر لیول پہ اس کی چلے جائے تو امائنو ایسڈ جو بیٹا چین ہوتا ہے 6 پوزیشن پہ، اس پہ ویلین جو ہے وہ گلوٹامک ایسڈ کی جگہ لے لیتا ہے۔ سو دا چینج از ویلین رادر دین گلوٹامک ایسڈ، اور یہ ہوتا ہے بیٹا 6 پوزیشن پہ، اینڈ ان دا presence آف reduced oxygen atmosphere these cells form, but when the oxygen pressure is normalized they do not revert back to the normal discoid shape۔ تو اگر آکسیجن کی ایٹماسفیریکل پریشر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو وہ سیلز سکل سیل میں چینج ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ ایک دفعہ سکل سیل میں چینج ہو جاتے ہیں تو ریورٹ بیک جو ہے وہ نہیں ہوتے اپنے نارمل ڈسکرائڈ شیپ پہ۔ یہاں پہ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ یہ ہم اب یہاں پہ صرف مورفولوجی پڑھ رہے ہیں کہ سیل کس طرح کا لگتا ہے ہمیں مورفولوجیکلی، کیونکہ سیکل سیل الگ ایک ڈیزیز ہے، اس پہ مزید ہم بات کریں گے سیکل سیل ڈیزیز میں، اسی طرح ہیریڈیٹری ایلیپٹوسائٹوسس پہ ہم وہاں پہ بات کریں گے، آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں ہم بات کریں گے ایک ایلیپٹیکل سیل پہ۔ تو یہ سیلز جو ہے یہاں پہ ہم صرف ان ڈیزیز کے نام لیں گے، اور تھوڑا بہت ہم اس کی پیتھوفیزیولوجی پڑھیں گے، کیونکہ اگر کوئی کسی کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ کیوں بنتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ So the next cell is target cell, and basically target cell have a central hemoglobinized area surrounded by a pale ring, and then a peripheral hemoglobinized area, and these also result from increased membrane surface due to increase in its cholesterol and phospholipid content. یہ ایکچولی ٹارگٹ سیل ہے، اور بیسیکلی یہ ہائپوکرومک سیلز ہوتے ہیں، اینڈ سینٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہیموگلوبن پڑا ہوا ہے، اور اس کے باؤنڈریز پہ بھی ہیموگلوبن پڑا ہوا ہے، تو یہ ہمیں ایک ٹارگٹ جو ہے وہ اس کی شکل دے رہا ہے، اس دیٹس وائی اٹس نیم از ٹارگٹ سیل۔ اینڈ پیتھوفیزیولوجی کے اوپر اگر چلے جائے تو یہاں پہ یہی کہا کہ کولیسٹرول اور فاسفولپڈ کانٹینٹ جو ہے وہ اس میں انکریز ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اپنی شیپ جو ہے وہ مینٹین نہیں رکھ سکتا۔ جب ہم سلائڈ بناتے ہیں تو سلائڈ کے اوپر یہ ہمیں ٹارگٹ سیل نظر آتا ہے، اور جن ڈیزیز میں یہ پایا جاتا ہے تو موسٹلی تھیلیسیمیا سنڈرومز کے اندر یہ پایا جاتا ہے، سیکل سیل ڈیزیز میں، ہیموگلوبن سی، ہیموگلوبن ڈی ڈیزیز میں، آبسٹرکٹیو جائنڈس، اور جتنے لیور ڈیزیز ہے اس میں ٹارگٹ سیل اس کی پیریفرل مورفولوجی کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اسپلینیکٹومی کے بعد بھی ہم ٹارگٹ سیل کو اکثر مورفولوجی کے اندر دیکھتے رہتے ہیں۔ ٹیئر ڈراپ سیل، اور نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ٹیئر ڈراپ کی طرح ہی ہوگا، اور اس وجہ سے اس کو ٹیئر ڈراپ جو ہے وہ نام دیا گیا ہے۔ اس کا ایک اور بھی نام ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیکروسائٹ، اور ڈیکروسائٹ بیسیکلی یہ ایک پیئر شیپڈ ہوتا ہے، اینڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں اس کا سینٹرل پیلر ہوتا ہے، جبکہ ٹارگٹ سے اگر آپ کو کمپیریٹیو دیکھ لے تو وہاں پہ سینٹرل پیلر ایریا نہیں تھا، یہاں پہ سینٹرل پیلر
پیلر ایریا ہے، ہیموگلوبن یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور یہ پیئر شیپ بنا رہا ہے، ایک یا ٹیئر ڈراپ جو ہے وہ اس کی شکل بن رہی ہے اس کی. زیادہ تر یہ پرنیشس انیمیاز کے اندر، تھیلیسیمیا کے اندر اور مائلائڈ ڈسپلیزیا کے اندر، اسی طرح سیویئر انیمیا میں بھی ہمیں ٹیئر ڈراپ سیل جو ہے وہ ملتے ہیں، اور ہیمالٹک انیمیاز جتنے ہیں تو ان میں بھی اکثر ہمیں ٹیئر ڈراپ سیل جو ہے وہ نظر آتا ہے مائکروسکوپی کے اوپر. تو یہ ہوا ٹارگٹ سیل، اور ٹارگٹ سیل کے ساتھ اس سلائڈ پہ ہم نے ٹیئر ڈراپ سیل کو جو ہے وہ ڈسکس کیا. تو دونوں میں یہی فرق ہے کہ ایک کے درمیان جو ہے وہ ایریا ہے، یعنی اس کے درمیان اس ایریا میں ہیموگلوبن پڑا ہوا ہے، جبکہ ہمارے پاس ٹیئر ڈراپ سیل کے اندر کوئی اس طرح کی ٹارگٹ کی طرح کی کوئی ہیموگلوبن نہیں پڑی، یہاں پہ سینٹرل پیلر ایریا موجود ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم فریگمنٹڈ ریڈ بلڈ سیلز اس کے اوپر لیکچر ہوگا، اور فریگمنٹڈ میں بھی پھر کئی قسم کے سیلز آتے ہیں، جیسے کہ شسٹوسائٹ آ جاتے ہیں، یا ایکینتوسائٹ یا ایکائنوسائٹ، یا سیلز اپنی جو ہے مورفولوجی چینج کرتے ہیں، جیسے بر سیل یا اسپر سیل. ایکائنوسائٹ اور کینتوسائٹ میں کیا فرق ہے، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اور ساتھ میں آر بی سی انکلوژن، جیسے کیبٹ رنگز ہو گئے یا پیپن ہیمر باڈیز ہو گئی، یا کچھ پیراسائٹس جو ہے وہ بھی ریڈ بلڈ سیل کے انکلوژن ہوتے ہیں. تو یہ تھا آج کا لیکچر، اور ہوپ فلی کہ فرسٹ لیکچر کو لازم دیکھنا ہے، کیونکہ فرسٹ لیکچر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ وٹ از دا مین ڈفرنس بٹوین انائسوسائٹوسس اینڈ پیکولوسائٹوسس اینڈ ایگزامپلز آف انائسوسائٹوسس. انائسوسائٹوسس ہم کب کہتے ہیں؟ جب ہم پریفرنس میئر کی مورفولوجی رپورٹ کرتے ہیں، تو اس وقت اگر انائسوسائٹوسس ہم نے رپورٹ کرنی ہوتی ہے تو ایکچوئل وجہ کیا ہوتی ہے، اور وہاں پہ ہم اس رپورٹنگ کو انائسوسائٹوسس کیوں لکھتے ہیں، اور انائسوسائٹوسس جب ہم لکھ لیتے ہیں تو اس کے سامنے کچھ اور سیلز جو ہے ان کو ہم رپورٹ کیسے کرتے ہیں. ساتھ میں پیکولوسائٹوسس تھی، اور پیکولوسائٹوسس پہ جو آج کا لیکچر تھا کافی اس میں ہم نے چیزیں ڈسکس کی، جیسے سکل سیل ہے. تو سکل سیل میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سکل شیپ ہی ہوگا اور دونوں اینڈ جو ہے وہ پوائنٹڈ ہوں گے. اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے ہم الیپٹیکل سیل یا پنسل سیل سے، تو پنسل سیل کے اینڈ جو ہے وہ پوائنٹڈ نہیں ہوتے. اور اگر اویلوسائٹ کو ساتھ میں لایا جائے تو اویلوسائٹ جو ہے وہ پھر دو قسم کے رہتے ہیں، کہ ایک اویلوسائٹ جو ہے وہ مائکرو ایویلوسائٹ ہے، الانگیٹڈ ہو جاتا ہے، اس کو وہی پینسل سیل ہم کہتے ہیں. اور دوسرے میکروسائٹ جو ہے وہ اوول میکروسائٹ ہوتے ہیں، جو میگیلوبلاسٹک انیمیاز کے اندر پائے جاتے ہیں. اینڈ دین وی ہیو ٹارگٹ سیل، اینڈ ٹارگٹ سیل کے ساتھ ٹیئر ڈراپ سیل یا ڈیکروسائٹ. تو دونوں میں فرق کیا تھا؟ دونوں میں بالکل واضح فرق تھا کہ جو نارمل سیل ہوتا ہے تو اس میں سینٹرل پیلر ایریا ہوتا ہے، لیکن ٹیئر ڈراپ سیل کو اگر دیکھ جائے تو اس میں بھی سینٹرل پیلر ایریا ہوتا ہے، لیکن اس کا شیپ جو ہے وہ پیئر شیپ ہوتا ہے. اور ٹارگٹ سیل کے بیچ میں سینٹرل پیلر ایریا نہیں ہوتا، اس میں ہیموگلوبن جو ہے وہ موجود رہتا ہے. اور ساتھ میں سفیروسائٹ تھا، تو سفیروسائٹ جو تھا اس میں ہائپر کرومیا ہوتا ہے، لیکن ہائپر کرومیا کے ساتھ وہ سیل جو ہے وہ چھوٹا رہتا ہے اور ویل ہیموگلوبنائزڈ سیل ہوتا ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا. سو تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.